مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نلت المنال، عطاني رفعة نلت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مسلم شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. غوث پاک کے نانا جان، رحمت عالمیان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کی نیت کر لیجئے، ثواب پانے کی نیت کر لیجئے. اس سلسلے میں اور مزید حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے، انشاءاللہ اجر و ثواب بڑھتا جائے گا. اول تاخیر شرکت کی نیت فرما لیجئے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ غوثیہ کے نام سے مشہور ہے. اس سلسلے میں قصیدہ غوثیہ کے عربی اشعار، ان کا ترجمہ، ان کی وضاحت جو علماء اہل سنت نے کی، وہ پیش کی جاتی ہے. قصیدہ غوثیہ پڑھنے کے بہت سے فضائل مدنی پنسورہ میں لکھے ہیں، وہاں سے دیکھ لیجیے. غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں: وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی. مہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزرے ہیں، بے شک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فارسی شعر کو کسی نے اردو میں یوں نظم کیا: دہر میں آتے جو ماہ و سال ہیں، تابع فرما میرے وہ ہر حال ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں وہ میرے پاس، پھر جہاں میں کرتے ہیں اعمال خاص. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک مجھ پر سلام نہ عرض کر لے. نیا دن، نیا ہفتہ، نیا سال جب آتا ہے، مجھ پر سلام عرض کرتا ہے اور بیان کرتا ہے جو کچھ واقعات اور جو کچھ حادثات اس میں گزرنے والے ہوتے ہیں. نیا دن، نیا ہفتہ، نیا سال. ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اپنے واقعات و حادثات پیش کرتا. اور ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق، آپ کو پچھلے واقعات کا بھی علم ہو جاتا اور آئندہ آنے والے واقعات کا بھی علم ہو جاتا. تو یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، اور اولیاء کو انبیاء کی وساطت سے علم غیب عطا فرمایا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روشن ضمیر تھے، یعنی دل کی بات بھی جان لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. قصیدہ غوثیہ میں مزید میرے غوث پاک فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے کون؟
نیا دن، نیا ہفتہ، نیا سال، اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر اطلاع دیتے ہیں، اور اے منکر کرامات جھگڑے سے باز آ۔ قصیدہ غوثیہ کے اس شعر کو یوں ایک عاشق غوث نے نظم کیا: خبر دیتے ہیں مجھے ہر آن کی، عیش کی، غم کی، شکست و شان کی، یہ نہیں فضل خدا پر کچھ محال، چھوڑ دے اے معتری سب قیل و قال۔ اللہ کے فضل سے کچھ محال نہیں کہ وہ اولیاء کو یہ کرامت عطا فرمائے، اپنے محبوب کے محبوب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شان عطا فرمائے۔ مزید میرے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں: مریدی ہم و طب واشتح وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی۔ اے میرے مرید، سرشار عشق الہی ہو اور خوش رہے، نڈر ہو اور خوشی کے گیت گا، اور جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں: مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ اے میرے مرید کسی سے مت ڈر، اللہ تعالی میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن پاک میں، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی عنایات آپ پر ہیں اس کا چرچا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مرید کسی سے مت ڈر، اللہ تعالی میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ارادت مند غیروں سے نہ ڈر، آسرا ہے مجھ کو اس کی ذات پر، جس خدا نے بخششیں ہیں عام کی اور بے حد نعمتیں انعام کی۔ کیا شان ہے ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے قصیدے کی شرح کرنے والوں نے اس کی بہت شروحات کی اور بہت سی حکایات بھی اس ضمن میں نقل کی ہیں۔ چنانچہ کہ ایک شخص عجمی تھا، میرے غوث پاک کے مدرسے میں زیر تعلیم تھا، فقہ پڑھتا مگر کند ذہن تھا، بار بار سمجھایا جاتا مگر اس کے ذہن میں بات آتی نہیں تھی۔ اساتذہ طلبہ اس سے مایوس ہو گئے تھے، بلکہ وہ خود بھی سمجھتا نہیں تھا اور یہ کہتا تھا کہ علم کی نعمت میرے مقدر میں نہیں۔ ایک دفعہ غوث پاک بنفس نفیس اسے پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب آپ سے ملاقات کو تشریف لائے، دیکھا کہ آپ طالب علم سے بہت محنت فرما رہے ہیں، کوشش فرما رہے ہیں تاکہ سبق سمجھ میں آ جائے، مگر وہ سمجھتا نہیں تھا۔ اس آنے والے نے متعجب ہو کر عرض کیا کہ اس سے کیوں آپ مغز ماری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے اس کو چھوڑ دیں۔ فرمایا محنت مجھے زیادہ دیر نہیں کرنا پڑے گی کیونکہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اور اس طالب علم کا ایک ہفتے کے اندر اندر انتقال ہو گیا۔ تو غوث پاک کو اللہ کے کرم سے پہلے سے ہی معلوم تھا، اب اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کی دل شکنی نہ ہو۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا مگر آپ سمجھا رہے ہیں کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے غوث پاک آئندہ کے واقعات بھی جان لیتے تھے، اپنے خادم کی عمر قدیم ہوگی یہ بھی جان لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے اور بھی واقعات وہ لکھے ہیں۔ آپ کے مخلص خادم تھے شیخ ابو عبداللہ محمد،
ایک عرصے تک خدمت کرتے رہے. آپ کی عادت شریف تھی میرے غوث پاک کی، جب اس کو بلاتے تو محمد طویل کے نام سے نہ بلاتے، کبھی اصلی نام سے مخاطب نہ فرمایا. ایک بار شیخ ابو عبداللہ محمد نے عرض کی، حضور میں تو تمام خدام میں پستہ قد اور چھوٹے قد والا ہوں، لیکن آپ مجھے طویل کہہ کر پکارتے ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. میرا قد چھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بلند تو آ جا، اے طویل اے لمبے تو آ جا. فرمایا اس میں سمجھنے کی کون سی بات ہے، تو طویل العمر ہے، تیری عمر لمبی ہوگی اس لیے میں تجھے طویل کہتا ہوں. تو طویل الاسفار ہے، تو لمبے لمبے سفر کرے گا، اس لیے میں تجھے محمد طویل کہہ کر پکارتا ہوں. یہ سن کر وہ خادم خاموش ہو گئے. بات آئی گئی ہو گئی، مگر بعد میں آپ کا یہ ارشاد پورا ہوا. شیخ ابو عبداللہ محمد نامی آپ کے خادم خاص نے 137 سال کی عمر پائی، اور بلاد عالم کی، دنیا بھر کے شہروں کی، یعنی بہت کثیر شہروں کی اس نے سیاحت کی، سیر کی، سفر کیا. آخر کیوں؟ سبحان اللہ، میرے غوث پاک کا ارشاد تھا اور انہوں نے یہ پہلے سے بتا دیا تھا. سبحان اللہ. تو غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی. آپ کو پیش کی اللہ کی جناب سے خبر ہو جاتی تھی، دن مہینے سال آ کر آپ کو بتاتے تھے واقعات اور حادثات. مزید فرماتے ہیں، مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید، تو کسی چغل خور شریر سے نہ ڈر، کیونکہ میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں. چنانچہ خود فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. اب ایک وہ مختصر واقعہ وہ عرض کر دیتا ہوں، جو کہ غوث پاک کے حالات رسالے میں لکھا ہے. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکش جنات تو آپ کے مریدوں کو تنگ کرتے تو ان کو بھی دور کرتے تھے. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں اصبحان کا رہنے والا ہوں، میری بیوی کو اکثر مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور کوئی تعویذ اثر نہیں کر رہا. غوث پاک نے فرمایا ایک جن ہے جو وادی سران دیپ غالباً سیلون کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے. جب یہ تیری بیوی پر مرگی آئے اس کے کان میں کہنا، خانس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد کے رہنے والے ہیں، ان کا فرمان ہے آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. وہ شخص چلا گیا، 10 سال تک حاضر نہ ہوا. پھر آیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے غوث پاک کے حکم کے مطابق عمل کیا، پھر اب تک میری بیوی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا. جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا. عزوما قاتلا عند القتال، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آدم بسمل ہے، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث، مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث. سبحان اللہ. اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے. بد عقیدہ قاتل کی سزا، یہ آپ اس رسالے سے منع کی لاش صفحہ نمبر 11 سے مطالعہ کر لیجیے. مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، عطانی رفعت
تخف الله